Assalamu alaikum everyone, this is Wes. Thank you very much for listening and thank you very much for watching. کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میں ایک انڈسٹریل ایریا میں گیا اور وہاں کی مسجد کے اندر نماز پڑھنے گیا. جمعہ کا دن تھا اور جو خطیب صاحب تھے انہوں نے بہت زبردست خطبہ دیا. خطبے کے اندر جو انہوں نے بات بتائی اس کو میں نے ٹائٹل دیا ہے دا myth آف بینچ مارکنگ. انہوں نے یہ کہا کہ ایک انسان ساری زندگی اپنے اطراف کے لوگوں کو دیکھ کر ایک بینچ مارک اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے. مثال کے طور پر اگر وہ اپنے اطراف میں لوگوں کو دیکھتا ہے کہ ان کے پاس گاڑی ہے تو اس کے ذہن میں ایک بینچ مارک بن جاتا ہے کہ مجھے اس لیول تک پہنچنا ہے، مجھے بھی گاڑی حاصل کرنی ہے، اور وہ پھر بھاگ دوڑ کے اندر لگ جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کے پاس ایک اچھی سی گاڑی آ جاتی ہے، لیکن اس کو سکون نہیں ملتا. پھر وہ اپنے اطراف میں دیکھتا ہے تو اسی شخص کے اوپر اس کی نظر پڑتی ہے اور دیکھتا ہے کہ یار اس کے پاس تو مجھ سے بھی مزید اچھی گاڑی آ چکی ہے. اب اس کا بینچ مارک تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ تھوڑا سا اور اوپر لیول بڑھ جاتا ہے. پھر وہ بھاگ دوڑ کے اندر لگ جاتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ جلد سے جلد اس کے پاس وہ والی گاڑی آ جائے. جب وہ فائنلی اس اپنے نیکسٹ بینچ مارک تک پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بینچ مارک اور اوپر بڑھ چکا ہے، اگلے بندے کے پاس اور اچھی بائک آ چکی ہے اور اچھی گاڑی آ چکی. صرف گاڑی نہیں اور بھی دوسری فیسلٹیز کو دیکھ کر انسان اپنے بینچ مارک اپنے ذہن کے اندر بناتا ہے. کسی شخص کی اچھی سیلری، کسی شخص کا اچھا رہن سہن، اسٹیٹس، گھر اور بہت سی چیزیں جو کہ دیکھا جائے تو فزیکل اور مٹیریل چیزیں. ہماری اپ برنگنگ کچھ اس طرح سے ہوئی ہوئی ہے کہ ہم جب اپنے اطراف میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اچھی گاڑی، بنگلہ، فیسلٹیز ہیں تو ہم وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے. ہر انسان کو اچھا رہن سہن اختیار کرنا چاہیے، لیکن اس بھاگ دوڑ کے اندر زندگی کا اصل مقصد فراموش کر دینا یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے. بہت عرصے پہلے کی بات ہے، میں نے ایک کوٹیشن پڑھی تھی، اس کو آپ کوٹیشن کہہ لیں، پیرافریز کہہ لیں یا نظم کہہ لیں. اس میں کچھ یہ بیان تھا کہ when I was a kid I was dying to grow up. When I was a boy I was dying to be a man. When I was in school I was dying to be in college. And I was in college I was dying to get a job. And when I got a job I was dying to get married and have kids. But in all this exercise, one thing I missed. I forgot to live. تو خیال یہ کیجئے گا کہ کہیں یہ چیز آپ کے ساتھ نہ ہو. ساری زندگی آپ مختلف چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں اور اپنی زندگی کے اصل لیونگ کو ہی بھول جائیں. اب دو چیزیں بتانی یہاں پہ ضروری ہیں. پہلی چیز یہ کہ ایک زندگی کو جینے کے حوالے سے مثلاً بہت سے لوگ پیسہ کمانے کے اندر اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں جیسے کہ گھر کا اچھا کھانا کھانا یا فیملی کے ساتھ وقت گزارنا، رشتہ داروں کے پاس جانا، یہ وہ آپ کی زندگی کے اندر ویلیوز ہیں، وہ خوشیاں ہیں جو کہ پیسے سے ہٹ کر ہیں. یعنی اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ اماؤنٹ انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خوشیاں آپ حاصل کر سکتے ہیں وداؤٹ ہائی اماؤنٹ آف منی. دوسری چیز جس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ کسی خاص مقصد دے کر بھیجا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہیں بٹ ہمارا مین پرنسپل یہ ہو کہ ہمیں اپنی آخرت کے لیے راہ ہموار کرنی ہے. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، اور کوشش کیا ہے کہ اپنی لائف کو اللہ کے جو رولز اینڈ ریگولیشنس اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اس حساب سے گزاریں، نیک اعمال کریں اور لوگوں کی مدد کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے راستے کو اسموتھلی آخرت کے اندر ایک اچھے پلیس کے اوپر ہمیں جگہ دے سکتی ہیں. بٹ اگر ہم اپنی زندگی کو صرف ایک خاص مقصد
کے اوپر فکس کر دیں گے اور مقصد یہ ہوگا کہ ہمیں صرف پیسہ کمانا ہے اور صرف پیسہ ہی کمانا ہے، تو شاید ہم اپنے یہ دو مین ویژنز کو بھول جائیں، اور ایسی زندگی بھی پھر کیا زندگی کہ جس کے اندر آدمی کے پاس نہ چھوٹی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کی، یہ چھوٹی خوشیاں میں نام تو دے رہا ہوں لیکن یہ بہت پلیجریبل تھنگس ہیں، تو ایسی زندگی بھی کیا زندگی جس کے اندر آدمی اپنی خوشیاں سیلیبریٹ نہ کر سکے اور جو اللہ نے اس کے لیے راہ متعین کی ہے وہ اس راستے کے اوپر نہ چل سکے۔ تو آئی ہوپ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، اینڈ پلیز سپورٹ دس چینل بائی کمنٹنگ، سبسکرپشن اینڈ لائکنگ دیز ویڈیوز۔ السلام علیکم۔